الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واجعله المقعد المقرب عندك يوم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. یہ ایک پرچی آئی ہے قرآن پاک 9 پڑھے گئے ہیں، کلمہ شریف 25,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے، سورہ یاسین 72 مرتبہ، سورہ مزمل 60 مرتبہ، سورہ ملک 60 مرتبہ، عہد کریمہ آیت کریمہ ہے، یہ عہد نہیں ہے، آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ اور سورہ بقرہ 12 مرتبہ. یہ گھروں میں پڑھائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنا قبول فرمائے. اگر کوئی پڑھنے میں غلطی ہو پہلے آقا علیہ السلام کی آمد کے سرکے میں معافی عطا فرمائے. کیونکہ قرآن پاک جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہی گھر آباد ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ سمجھ میں سے باہر ہے بات یہ. فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے. وہ کیا ہے؟ فکر والی بات ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. میں یہاں پر پچھلی مرتبہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، آپ کو پتا ہوگا، یہاں پر بیٹھے تھے شاید افضل بھائی، آج وہ میں نہیں ہے. تو کیا پتا کل ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. آہستہ آہستہ دنیا آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، پرانی جا رہی ہے، زندگی کا بھروسہ بالکل نہیں ہے. تو لمحہ فکر یہ ہے کہ سچی بات ہماری سوچ بالکل شاید الٹ ہو گئی ہے. مقصد زندگی کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، پیارے آقا علیہ السلام کی رضا، اور سارا دلوں کا چین اسی میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم بیکار چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو کیوں ادھر ادھر پھٹکے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خوبصورت جائے نماز کو صدقہ ملی ہے. آئیں اس میں نماز پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں. جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شمار رحمتوں والی ذات ہے. جتنے بھی گناہ کو کر لے سچے دل سے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کسی کو انسان کہتے ہیں. جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، وہ انسان ہے.
اور جو بندہ گناہ کرے اور کچھ بھی نہ کرے، ندامت بھی نہ ہو، وہ حیوان ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرے، توبہ کرے اور توبہ پر استقامت کرے، وہ ولی اللہ، ولایت کا درجہ سے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اس کے بعد نہیں کرتا، اسی کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں۔ تو مجبانہ گزارش ایک ہی ہے کہ میلاد کا مقصد، یہ میلاد اسی وقت سود مانو میں یہ جنیاں، یہ لائٹیں، یقین مانیے رات زبردست رات تھی، لیکن ہماری ساری کمیونٹی میں سے شاید چند بندوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، چند بندوں نے۔ یہ نوجوان بچے علاقوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جھنڈے لگا رہے ہیں، اس کی ایک علیحدہ شان ہے، اس سے منکر نہیں ہے۔ لیکن یہ رات گزر گئی ہے نا، یہ شب قدر، شب معراج، 27ویں رات، قرآن پاک کے آنے کی رات، شب عید، محرم، عاشورہ کی رات، ان سب راتوں سے افضل ترین رات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہوگی بخشش فرماتا ہے جو گزر گئی ہے۔ چلو بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی آمد کے سلسلے میں جلوس کا اہتمام انتظام کیا۔ اس محفل کا اہتمام کئی سالوں سے یہاں پر ہوتا ہے، جس میں خصوصی شہرجال آفتاب اور جتنی کاوش کی، پیسے دیے، محنت کی، جھنڈیاں لگائی، ویلکم کیا، کرسیاں لگائی ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم تو نیچے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، آپ نے اتنا عزت کا شرف بخشا ہے۔ سچی بات یہی ہے، حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی اپنے گناہوں کی لسٹ ذرا باہر نکالیں، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، دیکھیں ہم نے یار کیا کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے دوست کے سامنے شاید وہ کام نہ کر سکے جو ہم نے رب کے سامنے کیے۔ دیکھو آنکھیں بند کر کے سوچے نا یار، ہم نے اندھیرا، اجالا، تنہائی، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ اس کا نقصان کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے دو بہترین کرام کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہے نا تائیں سال تک، یہ نیت کرنے پر بھی لکھ دیتا ہے۔ آج نیت کر کے ہم انشاءاللہ ظہر کے ٹائم پاکستان کا زبردست جلوس ہوگا، اس میں شرکت کریں گے، میں انشاءاللہ کروں گا، یہ لکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، جب تک گناہ کے آخری اینڈ تک نہیں نا بندہ کرتا، یہ نہیں لکھتا۔ جب کیا کرتا ہے یہ گناہ میں کروں گا، پھر اس کے لیے توبہ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بہانہ تلاش کرتا ہے، وقت کے انتظار میں ہوتا ہے، یہ ساری چیز میں پھر وہ اس گناہ کیا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کریے۔ پیارے اسلام بھائیوں، زندگی بالکل مختصر ہے۔ ایسا انسان ہمارے سر پہ کھڑا ہے نا، یقین مانیے ہو جائے، آج ہی رات شروع ہو جائے۔ بے شمار لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کل مجھے ملا تھا، برسوں میرے ساتھ کھانا کھایا، خبریں دیکھی، گیا، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن رات کو قبر میں چلا گیا۔ ہماری بھی یقیناً اینڈ ہونے والا ہے کہ جو بارش شخصیت ہے ان کو خصوصی طور پر، اور بلکہ ہر بندہ توبہ کرے اور ہر بندہ کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ آنے والی زندگی میں کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش ضرور کروں گا، اور نماز ہر صورت میں پڑھوں گا۔ ایک جو شکایت ہے نا آج کے والدین کو، یہ جو نوجوان بچے اپنے والد کو والد نہیں سمجھتے، والد سے اونچا بیٹا بول ہی نہیں سکتا، والد کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، والد کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکال سکتا، والد کو سمجھتے کیا ہے؟ اسی کی وجہ سے آپ کریں، جس کا جیسا بھی والد ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، شعور تھوڑا رکھتا ہے، زیادہ رکھتا ہے، کم پیسے والا زیادہ والا، لیکن آپ کے لیے وہ قابل احترام ہے۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ والدین کی نا خدمت کریں، جو حکم دیں، میرے آقا کا فرمان سنیں یار۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
کاش میں نماز عشاء کی نیت باندھتا، میں سورہ فاتحہ شروع کرتا اور میری امی مجھے کہتی یا محمد، میں نماز کر اپنی ماں کی آواز، اندازہ کریں یار، یہی مائیں ہیں نا. ہر بندے کی ماں کی شان الگ ہے. الجنت کتاب الامہات، جس بچے کی جس شخص کی ماں ہے نا اس کی وہی ماں ہے، اسی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور اللہ شعور دے تو سب ماں کو ماں ہی سمجھنے لگتے ہیں، سب بہنیں سمجھے، سب بیٹیاں ہماری بیٹی ہیں. یہ اگر شعور آ جائے پھر چار چاند لگ جائیں گے. سب بچوں میں بھی آ جائے. دیکھیے کسی کی بیٹی کی طرف کون دیکھے گا؟ کوئی برداشت کرتا ہے؟ ہم دین نہ دیکھیں تو بہتر نہیں ہے. سب بہنیں ہماری بیٹیاں، سب بیٹیاں ہماری بیٹیاں، سب بہنیں ہماری بہنیں، سب مائیں ہماری بہنیں. کوئی بات نہیں، اللہ کا نبی کا اور ماں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، باتیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ تو قبیلے بنی ہیں، ادھر پیدائش ہوگی، ادھر پیدائش ہوگی، ایک وہاں ہوگی، سیفٹی بن گئی ہے، تھوڑے تھوڑے والدین پہ باہر بن دیا. کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ہر بندے کی الگ خبر ہے. تو برائے مہربانی تھوڑی باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ لیں، سیریس لیں. ایک ہی ریکویسٹ ہے، نماز پڑھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمارے دو بیٹے، غزی کی بیٹی فوت ہوئی ہے، ادھر صاحب کے سیف اللہ کے بیٹا وہ بھی فوت ہوئی. یہ تو بھولتے، ان کا فائدہ ہمیں ہوگا انشاءاللہ. ان کے لیے ہم کیا دعا کریں، وہ ہمیں خوش دیں گے. وہ تو جنت کے پھول ہیں الحمدللہ. لیکن دکھ تو والدین کو ہوتا ہے. افضل بھائی فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد رعو بٹ صاحب ہیں، حاشم بٹ صاحب ہیں، اشرف صاحب ہیں، ہمارے کلونی کے کافی سارے لوگ، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذل جلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب. اے اللہ، کافی دیر سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بڑے اور مزید بڑے مجھ جیسے پاپی گناہگار تیرے محبوب علیہ السلام کا جلوس میلاد منایا. پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ، ہم سے اگر کوئی تقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معافی عطا فرما. یا اللہ، ہمارے والدین کی، آقا کی ساری امت کی، ہمارے جتنے تعلقدار رشتہ دار، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما. یا اللہ، بے شمار بھائیوں نے کہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیزار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کسی مصیبت میں پریشان ہے، کسی کی روزی میں برکت کے معاملات ہیں. یا اللہ، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی اولاد کا طلبگار ہے. اللہ، تو سب کے کام نام جانتا ہے، تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو دلوں میں آنے والے خیالات سے واقف ہے. اے اللہ، سب کی جائز مرادیں پوری کر دے. یا اللہ، محبوب کی آمد کا واسطہ پروردگار ہمارا شاہ ماں جو سرے سے لے کر آخر تک کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نے نہ کیا، اللہ کے والے جرم کرتے ہیں تیرے سامنے. یا اللہ، معافی عطا فرما. یا اللہ، تیرا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یا اللہ، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ ہم سب کی خطائیں، ہم سب کے گناہ بخش دے. یا اللہ، میلاد مصطفیٰ کا واسطہ ہم سب کی خطائیں بخش دے. پروردگار، جو زندگی باقی ہے، جو سانسیں رہ گئی ہیں، تیرے اور تیرے محبوب کی فرمانے میں، تیرے اور تیرے محبوب کی یاد میں گزرے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے، سجدوں
میں گزرے. یا اللہ جو ہم نے مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ پائے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. پروردگار جلوس میں جس نے لنگر کا انتظام کیا، جس نے لائٹیں لگائی تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں، تو کاغذ کی جو محنت کی اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی حق میں بخش فرما دے. یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہر گھر کی ایک ہی صدا ہے کہ گھر میں بے شمار مسائل ہیں، رزق کی تنگی ہے، برکت نہیں ہے. اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما، حلال روزی کمانے کی، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو باد بنا دے. پروردگار ہمارے بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ والدین کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب انشاءاللہ